بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 11 ہجری 26 صفر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تیار فرمایا اور طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، ہدایات جاری فرمائی اور پھر ان کو روانہ کیا۔ یہ حضرات مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جرف مقام پر ٹھہر گئے۔ جرف جیم را اور فے، کیونکہ باہر اس لیے لشکر رکتا تھا تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ سارے شامل ہو جائیں اور پھر سب کی شمولیت کے بعد لشکر روانہ ہو جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کم عمر صحابی تھے، 20 سال سے کم عمر تھی ان کی اس وقت، اور اس لشکر میں مہاجرین و انصار وہ بڑی عمر کے حضرات اس میں موجود تھے۔ تو اس پر چند احباب نے یہ بات کی کہ ان اکابر صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا گیا تو مناسب تھا کہ انصار یا مہاجرین میں سے کسی بزرگ صحابی کو امیر بنا دیا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی ناسازی کے باوجود سر مبارک پر کپڑا باندھ کر مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب میں نے زید بن حارثہ ان کے والد یعنی حضرت اسامہ کے والد ان کو امیر لشکر بنایا تھا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے بات کی تھی، اور اب ان کے بیٹے کو میں نے جب امیر لشکر بنایا ہے تو اب بھی کچھ لوگوں نے بات کی ہے، تو یاد رکھو کہ ان کے والد بھی میرے محبوب تھے اور اسامہ بھی میرے محبوب ہیں، اور میں نے تم میں سے بہتر کو وہ امیر بنایا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں تم خیر کی وصیت قبول کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ حضرات باہر ٹھہرے ہوئے تھے، تو 10 ربیع الاول کو جو اکابر صحابہ تھے لشکر میں جانے والے، وہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے آپ علیہ السلام سے، الوداعی ملاقات کے لیے، اور حضرت اسامہ بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ علیہ السلام مرض کی شدت کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے، لیکن ہاتھ کا اشارہ فرما رہے تھے اوپر کی جانب اور اپنا دست مبارک میرے اوپر پھیر رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، میری تائید کے لیے، میری نصرت کے لیے، اور اس حالت میں ہم آپ علیہ السلام سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ سے باہر آ گئے۔ ابھی یہ لشکر تیاری میں ہی تھا کہ ہم کوچ کرتے ہیں، تو 2 دن بعد ہی یعنی 12 یہ جو ہے ربیع الاول کو ان حضرات کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں ہے، تو یہ حضرات دوڑے ہوئے آپ علیہ السلام کے حجرِ اقدس کے اندر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ تو یہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ نے جہان کو پیدا فرمایا اور پھر ان گنت انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جن میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے ایسا دین امت کو دیا کہ جو قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اپنے اندر لیے ہوئے تھا، اور ایسی محنت فرمائی صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں کہ دین
مدینہ طیبہ سے، عرب کے خطے سے، حجاز مقدس سے نکل کر وہ دوسرے ممالک تک پھیل چکا تھا، اور عرب و عجم اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور ایسے احکامات اور لازوال تعلیمات آپ علیہ السلام نے امت کے حوالے فرمائی کہ قیامت تک یہ تعلیمات امت کے پاس رہے گی اور اس کے ذریعے سے امت رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم دے دیا تھا۔ دیکھیں کہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ علام الغیوب نے مسلمانوں اور بعض موقعوں پر کفار کے قتل کی بھی آپ علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی، جیسے بدر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے نشانات لگائے تھے، اور جنگ موتا کے بارے میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کا لشکر بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر یہ امیر لشکر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، وہ بھی ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو اختیار ہوگا جس کو مقرر کریں۔ تو جیسے ان حضرات کی وفات یا شہادت کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کی اپنی وفات کا علم بھی آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو، تم جب مدینہ میں آؤ تو مجھے اس جگہ پر نہ پاؤ۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی، اے لوگو ہو سکتا ہے آئندہ سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ ان دونوں موقعوں پر آپ علیہ السلام نے لعل کے لفظ کو استعمال فرمایا، شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ لیکن اس حج کے بعد جب واپسی کا سفر تھا تو خطبہ غدیر الخم پر آپ علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس موقع پر شاید کے لفظ کے بغیر ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ میری تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اور آپ علیہ السلام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ان کی باری کا دن تھا، تو ان کے گھر سے رات کو جنت البقیع جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا وہاں تشریف لے گئے، اور اس رات جب واپس تشریف لائی ہیں تو طبیعت ناساز ہو گئی، سر میں درد شروع ہو گیا اور بخار کی کیفیت وہ بن گئی۔ یہ تقریباً 21 یا 22 سفر کی بات۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اس بیماری کی حالت میں آئیں تو آپ علیہ السلام نے چپکے سے ایک بات ارشاد فرمائی تو وہ رونے لگ گئیں، اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی تو وہ ہنسنے لگ گئیں۔ جب بات میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابا جان نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ میرا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا، یہ سن کر میں رونے لگ گئی تھی۔ اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے جو میرے ساتھ آ کر ملے گا تو وہ تم ہوگی، اس لیے میں یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کو اندازہ تو تھا، علم تو تھا، اسی لیے شاید آپ علیہ السلام بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اسامہ سے کہو کہ وہ لشکر لے کر روانہ ہو۔ اور یہ پھر لشکر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو انہوں نے کچھ اختلاف کے باوجود اس لشکر کو روانہ کیا، اور ابنا مقام پر جہاں حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے تھے وہیں جا کر اس لشکر کی مٹھ بھیڑ ہوئی ہے اور آمنا سامنا ہوا ہے روم کے لشکر سے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فاتح اور غانم بن کر پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ تو بہرحال 21 یا 22 سفر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت وہ خراب ہو گئی، اور آپ علیہ السلام
کی خواہش پر تمام ازواج نے یہ طے کر لیا کہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرما لیں۔ تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ان حضرات نے سہارا دے کر آپ علیہ السلام کو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں پہنچا دیا۔ تو یہ طبیعت کی خرابی کبھی زیادہ ہو جاتی، کبھی کم ہو جاتی، سر میں شدید درد تھا، جسم میں دردیں تھیں اور بخار بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئیں اور آپ علیہ السلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی، واہ کربا ابا، ہے میرے ابا جان کا درد اور یہ تکلیف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ آج کے بعد مجھ پر کوئی بے چینی اور تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح ایک دن آپ علیہ السلام کی ظہر کے وقت میں کچھ طبیعت سنبھلی تو 7 مشقیں فرمایا کہ مجھ پر پانی کی ڈالو، تو ان سے غسل فرما کر آپ علیہ السلام ان حضرات کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیں، لیکن بہرحال پھر بھی وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک جانب میں بیٹھ گئے، تو پھر آپ علیہ السلام امامت کرنے لگے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی اللہ اکبر پر اللہ اکبر کہتے اور ان کی تکبیر سن کر پیچھے مقتدی صحابہ وہ رکوع سجدہ کرتے۔ تو بعد میں آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، ابو بکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا تم نماز پڑھاؤ تو تم پیچھے کیوں ہٹے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابن ابی قحافہ کے لائق نہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں اور وہ آگے بڑھ کر امامت کرواتے رہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام شروع میں تو مسجد میں تشریف لاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، تو تقریباً 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اور آخری دن یعنی سوموار کے دن 12 ربیع الاول، اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول تھا، اس دن کچھ آپ علیہ السلام کی طبیعت سنبھل گئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں بھی خدمت میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو تمہارے بیوی ہیں سخ مقام پر وہاں آپ جائیں اور ان کی خیر خبر لے کر آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز میں اپنے حجرے کی کھڑکی کھول کر یا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کو دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر نماز پڑھتا دیکھ کر مسکرائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے پردہ ہٹانے کی اس قدر خوشی ہوئی کہ ہم قریب تھے کہ نماز توڑ دیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا تو چہرے اقدس ورق کی طرح سفید ہو چکا تھا، اور یہ آخری دیدار تھا جو جمال نبوت کا صحابہ کرام نے کیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور صحابہ کو اشارہ کر دیا کہ تم نماز اپنی جاری رکھو۔ اس دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کبھی تو یہ الفاظ ہوتے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور مع الذین انعم اللہ، اے اللہ ان لوگوں کا ساتھ مجھے عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا، یہ الفاظ ہوتے تھے۔ اور کبھی آپ علیہ السلام کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بلندی والی جو دوستی ہے اور جو ہمراہی ہے وہ عطا فرما۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ نے رہنا ہے یا آنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان اقدس پر ان الفاظ کو سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سرکار جانے کو پسند فرما چکے ہیں، اب آپ علیہ السلام دنیا میں نہیں ٹھہریں گے اور دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی دن یعنی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن وہ مسواک لے کر آئے، تازہ مسواک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا جی ہاں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ علیہ السلام نے وہ مسواک کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کرتی تھیں کہ آخری جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں یا منہ میں گئی ہے وہ میری لعاب والی مسواک تھی، مجھے یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو بہرحال تقریباً عصر کا وقت تھا اور آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے سے ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سر مبارک اس جگہ پر تھا اور قریب میں پانی کا برتن بھرا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیر لیتے اور کبھی کپڑا دانتوں میں دبا لیتے اور کبھی نکال دیتے اور کہتے کہ موت کی سختی بہت ہی سخت چیز ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں یعنی عصر کے قریب وقت تھا کہ آپ علیہ السلام کے سانس میں وہ تنگی محسوس ہونے لگی اور آواز آنے لگی اور آپ علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہم نے کان قریب کیا تو آخری الفاظ جو امت نے سنے ہیں وہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ بھولنا، نماز کی حفاظت کرنا، کسی حالت میں نماز کو نہ ضائع ہونے دینا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے نوکروں کی، جو بھی تمہارے دست نگر ہوں گے، جو بھی تمہارے تحت ہوں گے، ان کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہ دو باتیں آپ علیہ السلام آخری وقت میں ارشاد فرما رہے تھے اور اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آفریں کے حوالے ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی نگاہیں اوپر ہو گئیں اور اللہم الرفیق الاعلیٰ زبان سے ادا ہوا اور کلمہ آپ علیہ السلام کی زبان پر تھا وہ ادا ہوا اور آپ علیہ السلام کی نگاہیں اوپر ہو گئیں اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر کا صحابہ کرام کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا؟ جو صحابہ آپ علیہ السلام کی زیارت کے بغیر ان کا وقت نہیں گزرتا تھا، یعنی ایک صحابی حاضر ہوئے، اجازت لے کر آپ علیہ السلام کی زیارت کی اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں تھا، مجھے آپ اس شدت سے یاد آئے کہ اگر میں آپ کی زیارت نہ کرتا تو یقین جانے میں مر جاتا۔ آپ علیہ السلام سے جو محبت کی گئی وہ اس کائنات میں کسی بشر سے نہیں کی گئی، کسی انسان سے نہیں کی گئی، کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، صحابہ نے آپ علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی اور جب صحابہ بات کرتے تو یوں کہتے بی ابی کا و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ اصطلاح اس سے پہلے استعمال نہیں کی گئی جو صحابہ نے استعمال کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور واقعتاً صحابہ نے ماں باپ کو قربان کیا ہے۔ اس خبر جو بجلی بند کر گری ہے صحابہ پر کہ کوہرام مچ گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ تیزی سے واپس آئے اور حجر انور میں داخل ہوئے، چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور کہنے لگے طبت حیا و میتا، آپ زندگی میں بھی خوشبودار تھے، آپ وفات پا کر بھی خوشبودار۔ صحابہ حواس باختہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جیسے یعنی انسان کے ہوش نہیں گم ہو جاتی، یہ کیفیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمرے میں آئے، حجرے میں آئے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے،
حضرت عمر نے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام غشی کی حالت میں۔ تو حضرت مغیرہ کہنے لگے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا؟ حضرت عمر فوراً بگڑ گئے، بپھر گئے، خبردار جو تم نے زبان سے یہ کلمہ نکالا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میرے حبیب اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک کہ ایک ایک منافق دنیا سے ختم نہ ہو جائے۔ یہ تو اپنے رب سے یوں ہی ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے تھے، اور تلوار لے کر باہر نکل آئے، مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ خبردار جو کسی نے یہ الفاظ نکالے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تسلیم ہی نہیں کر رہا دل، کہ یہ اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا، اپنا پیارا اور قریبی اور تھوڑی دیر پہلے جس کو دیکھ کر انسان جاتا ہے اس کی اچانک خبر سنے تو ہم کہتے ہیں نا یقین نہیں آ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر تشریف لے؟ اور لوگوں میں کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے، تلوار لہرا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا پہاڑ جیسا ایمان تھا اور صبر و استقلال تھا حضرت صدیق اکبر، اور سب کو بٹھایا، خاموش کروایا اور فرمانے لگے من کان یعبد محمدا فإن الہہ قد مات۔ اے لوگو سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج وہ سن لے اس کا الہ وفات پا چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا يَمُوتُ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، کائنات کو تھامے ہوئے ہے اور اس کو موت نہیں آتی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ وفات پا جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ تم دین حق کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، سن لو جو پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، یہ آیات ہم نے بھی پہلے سنی تھی، ہم نے بھی ان کو یاد کیا اور پڑھا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات پڑھی ہمیں یوں محسوس ہوا گویا کہ یہ آیات اب نازل ہو رہی ہیں اور اب تک ہم ان آیات کو جانتے ہی نہیں تھے۔ کیسی آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کی کہ صحابہ کرام ان کو حوصلہ آ گیا اور ان کے وہ حواس واپس آ گئے اور ان کو صبر حاصل ہو گئے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت ہی مجھے غسل دیں اور وہی مجھے دفن کریں، تو اس لیے حضرت علی، حضرت عباس کے دو بیٹے حضرت فضل، حضرت قسم، یہ حضرات انہوں نے غسل دیا، اور سحول مقام تھا، ایک گاؤں تھا، وہاں کی سوت کی بنی ہوئی 3 چادریں تھیں، ان چادروں میں آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا، اس طریقے سے کہ نہ تو قمیض تھی اور نہ ہی کوئی امامہ تھا۔ اور چونکہ اب دفن کا معاملہ آیا تو صحابہ کرام کا اختلاف ہو آپس میں کہ کہاں دفن کیا جائے، تو اس میں ایک صحابی نے روایت پیش فرمائی، نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلکہ یہ روایت سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی، لہذا آپ علیہ السلام کی جو چارپائی تھی، جہاں جو لیٹنے کی جگہ تھی، وہیں قبر مبارک وہ کھودی گئی اور بغلی قبر بنائی گئی۔ اور جنازے کا معاملہ تو پہلے ہی صحابہ پوچھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری چارپائی کو رکھ دینا، مجھے نہلا کر کفنا کر مجھے رکھ دینا، پہلے فرشتے آئیں گے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر تم لوگ باری باری آنا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ تو اسی طرح بغیر امام کے
یہ نماز جنازہ ادا کی گئی کہ ایک ایک جماعت اندر داخل ہوتی تھی اور درود و سلام پڑھ کر وہ لوگ واپس آ جاتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ نماز جنازہ ہوئی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، جس میں یہ سارے حضرات دفن کے اندر موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی مال نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بیماری کے ایام میں جب آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے تھے تو 7 دینار گھر میں موجود تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے منگوائے اور ان کو صدقہ کیا۔ تو کوئی سونا چاندی گھر میں نہیں چھوڑا، صرف ایک خچر تھا سفید رنگ کا جس کا نام تھا دلدل، اور اس نے بڑی لمبی عمر پائی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہا، حتیٰ کہ اس کے دانت تک گر گئے تھے اور یہ نابینا ہو گیا تھا، اور اس بڑی عمر میں جا کر اس نے وفات پائی آپ علیہ السلام کے یہ جو ہے خچر نے۔ اور کچھ اسلحہ چھوڑا جس میں زریں تھی، تلواریں تھی، کمان تھی، ڈھال تھی، کچھ نیزے تھے، کچھ برچیاں تھی۔ تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے چاندی کے ڈھیر نہیں چھوڑ رہے، آلات حرب چھوڑ رہے۔ اور البتہ جو جیسے پہلے بھی دروس کے اندر آ چکا ہے کہ جو فدق کا مال تھا، اسی طرح جو خیبر کی کچھ زمینیں تھی، بنو نذیر کا کچھ مال تھا، وہ چونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، جس کو آپ علیہ السلام غرباء پر اور اپنے اہل بیت پر خرچ فرمایا کرتے تھے، وہ اس اعتبار سے مال موجود تھا۔ اور تو اسی مال کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی ترتیب پر خرچ کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض ازواج مطہرات نے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے اس کی تقسیم کا جب مطالبہ کیا تو ان حضرات نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم نبیوں کی جو جماعت ہے ہم سے کوئی وارث نہیں بنتا، یعنی ہم وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی کوئی مالی وراثت تو ہے نہیں، لہذا ہم تقسیم نہیں کر سکتے، البتہ جہاں آپ علیہ السلام ان اموال کو خرچ فرماتے تھے اہل بیت پر، ہم وہیں خرچ کرتے رہیں گے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اسی ترتیب پر خرچ کرتے رہے، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان حضرات نے کیوں نہیں ان کو تقسیم کر کے دیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب خلافت ملی تھی تو انہوں نے بھی تو تقسیم نہیں کیا، اور انہوں نے بھی تو اسی طرح باقی رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی یہ بات معلوم تھی کہ انبیاء کرام وراثت نہیں چھوڑتے۔ اگر ان حضرات نے کوئی زیادتی کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تقسیم کر دیتے، تو ان کا بھی تقسیم نہ کرنا ان حضرات کے عمل کی تائید ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ ازواج میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تو ہے نا، تو ایسا تو نہیں نہ کیا انہوں نے کہ اپنی بیٹی کو کچھ دے دیں اور بقیہ حضرات کو نہ دیں، ایسا تو نہیں کیا گیا۔ بہرحال اسی ترکے میں سے ایک تلوار بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمائی تھی، جس کا نام ذوالفقار تھا، اور پھر وہی تلوار آگے چل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، جو انہوں نے کربلا کے میدان میں استعمال کی تھی، اور پھر وہی تلوار آگے جا کر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہو گئی تھی۔ تو یہ کچھ کل وراثت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور اپنی رحمتیں برکتیں صبح و شام ان پر نازل فرمائے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا گویا کہ اس چیز کا اقرار ہے
کہ اے اللہ ہم کیا آپ علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے، بلکہ آپ ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرمائے، یعنی کہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔